سعودی فارن منسٹر کے ایک پرنس ہیں، یعنی سعودی فارن منسٹری کو وہ چلاتے ہیں، MBS کے بہت قریب کلوز الائی ہیں، ان کا نام ہے پرنس فیصل بن فرحان ال سعود صاحب نے ایک چیز بتائی ہے ٹی وی نیشنل کو سعودی عرب کی طرف سے. وہ کیا نیوز ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ the Arab and the Muslim countries made very clear to the president the danger of the annexation of any type in the West Bank and the risk that poses not just for the potential of peace in Gaza but also at any substantial peace at all. تو مور امپورٹنٹلی اس ٹائم پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اسرائیل پہ، اور سعودی عربیہ نے بھی کہہ دیا کہ اگر اسرائیل کو فیوچر میں پیس چاہیے، اسرائیل کو فیوچر میں ریکگنیشن چاہیے، اسرائیل کو فیوچر میں جو ہے وہ ابراہیم اکارڈز چاہیے 2.0، اور وہ نہیں چاہتا کہ باقی کنٹریز ابراہیم اکارڈز سے نکلیں، تو اسرائیل کو اس انیکسیشن کی بات چھوڑنی پڑے گی، ویسٹ بینک کی انیکسیشن کی بات چھوڑنی پڑے گی. اب میں آپ کو ایک میپ دکھاتا ہوں مور امپورٹنٹلی. اوکے ایک سیکنڈ. یہ نقشہ جو ہے وہ آپ دیکھتے رہتے ہیں بٹ میں آپ کو دوبارہ دکھانا چاہتا ہوں. بائی دا وے پاکستان کے جو پرائم منسٹر تھے ان سے بھی بات کی گئی ہے ابراہیم اکارڈز کی. فی الحال پاکستان ابراہیم اکارڈز میں نہیں آ رہا، پاکستان بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے، بٹ لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے فیوچر میں. اینی ویز میں آپ کو ایک میپ دکھا رہا ہوں. اوکے تھینک یو سو مچ. اوکے اس میپ کو غور سے دیکھیے گا، ڈبل ٹیپ بھی کر دیجیے گا اور ہمیں سپورٹ بھی کیجیے گا. اوکے اب یہ میپ دیکھیے گا غور سے. میری آواز آپ لوگوں کو صحیح آ رہی ہے نا اس ٹائم؟ اوکے اب میپ دیکھیے گا غور سے. دیکھیے بات یہ ہے ایز آف ناؤ جو ہے وہ یہ اسرائیل ہے. یو اے ای آلریڈی اسرائیل کو ایکسیپٹ کر چکا ہے، ایجپٹ نے 1977 میں ایکسیپٹ کر لیا تھا. اب بات یہ ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ باقی جو عرب کنٹریز ہیں، سیریا کے ساتھ اسرائیل کی جو ہے پیس ڈیل ہونے والی ہے کچھ دنوں میں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن مور امپورٹنٹلی جو ہے اسرائیل جو ہے وہ چاہتا ہے کہ سعودی عربیہ جو مین ایکٹر ہے وہ سعودی عربیہ، کویت، بحرین، قطر، بحرین تو آلریڈی کر چکا ہے ایکسیپٹ اسرائیل کو، قطر جو ہے قطر جو بڑا امپورٹنٹ کنٹری ہے، اور عمان. یہ چار امپورٹنٹ جو کنٹریز ہیں یہ بھی اسرائیل کو ریکگنائز کر لیں، کیونکہ اگر ان کنٹریز نے ایک طرف ریکگنائز کر لیا اسرائیل کو تو کیا ہوگا؟ تو یہ ہوگا کہ اسرائیل کی لیجیٹیمیسی بڑھ جائے گی اور پیلسٹین کی لیجیٹیمیسی ویک ہو جائے گی. لیکن اب سعودی عربیہ اور باقی کنٹریز یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ 2 اسٹیٹ سولوشن پہ بات نہیں کریں گے، جب تک آپ آزادی نہیں دیں گے فلسطینی لوگوں کو، فلسطینین ریاست نہیں بنائیں گے، تب تک ہم آپ کو قبول نہیں کریں گے، تب تک ہم آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو ایک طرح سے پریشر اسرائیل پہ بھی ڈالا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے، بلکہ جن کنٹریز نے اپنے تعلقات بہتر بھی کیے ہیں، یو اے ای ہو گیا، بحرین ہو گیا، موراکو ہو گیا، سوڈان ہو گیا، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اپنے تعلقات سویر کر لیں گے آپ کے ساتھ دوبارہ سے اگر آپ نے یہ بات نہیں مانی. آلریڈی ترکیہ کے تعلقات اسرائیل سے بہت خراب ہوئے ہوئے. اگلی بات بڑے غور سے سنیے گا. اب اگلی بات یہ ہے کہ ایک معین ربانی صاحب ہیں. معین ربانی صاحب جو ہیں یہ ایک اینالسٹ ہیں. ہی از اے نان ریزیڈنٹ فیلو ایٹ قطر بیس سینٹر فار کانفلکٹ اینڈ ہیومینیٹیرین اسٹڈیز. ایک قطر کا ایک تھنک ٹینک ہے ہیومینیٹیرین اسٹڈیز کا، اس کے ایک فیلو ہیں، وہاں پہ ریسرچ آرٹیکلس بھی لکھتے ہیں. ان صاحب نے معین ربانی صاحب نے الجزیرہ کو کل ایک بڑا امپورٹنٹ انٹرویو دیا ہے، ضرور سنیے گا. معین ربانی صاحب نے الجزیرہ کو یہ کہا ہے کہ Trump statements was a positive development, but he questions whether the president would follow through. One attaches values to Trump words at their own peril. اب بات یہ ہے کہ ان صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی اور میرے دل کی بات انہوں نے کی ہے. معین ربانی صاحب نے انہوں نے کہا کہ ٹرمپ صاحب کے الفاظ تو بڑے اچھے ہیں، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایک دن کچھ اور بات کرتے ہیں، اگلے دن جو ہے وہ کوئی اور بات کرتے ہیں، تیسرے دن وہ کوئی اور بات کرتے ہیں، چوتھے دن وہ کوئی اور بات کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ مودی از مائی فرینڈ، اگلے دن وہ ٹائٹ کر دیتے ہیں بھارت کو. وہ کرتے ہیں ایک بات کہ میں اسرائیل کی سائڈ پہ ہوں، آئی ایم آن دا سائڈ آف اسرائیل. 2 دن بعد وہ کہتے ہیں کہ میں اسرائیل کو، غزہ کو اور ویسٹ بینک کو انیکس نہیں کرنے دوں گا. تو وہ جو بات کرتے ہیں وہ سمجھ نہیں آتی وہ بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں، بٹ وہ جو ان کے منہ میں ہوتا ہے وہ بول دیتے ہیں. پھر انہوں نے بگرام ایئر بیس کی بات کری. تو ہمیں ابھی بھی نہیں پتا کہ کیا واقعی چیزیں کس طرف جائیں گی، بٹ فی الحال 21 پوائنٹس دیے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے. اب اس میں ٹونی بلیئر صاحب کا بھی نام آ رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا 2003 میں جب عراق وار ہوئی تھی تو ٹونی بلیئر صاحب، بش صاحب، یہ 3-4 لوگ تھے بڑے امپورٹنٹ. یہ عراق ہاک تھے، یہ صدام حسین ہاک تھے، بڑے خلاف تھے صدام حسین کے. ان کی وجہ سے یہ وار شروع ہوئی 2003 کی، جس کے بعد سے اب تک مڈل ایسٹ اسٹیبل نہیں ہو سکا. آج بھی مڈل ایسٹ اتنا اسٹیبل نہیں ہے جو 2003 سے پہلے تھا. سو اٹ شوز کہ ٹونی، بٹ مور امپورٹنٹلی یہ بڑے بلینئر ہیں، بڑے سمجھدار آدمی ہیں، بڑے امپورٹنٹ بزنس مین بھی ہیں. اب ٹونی بلیئر صاحب کا اگر غزہ کے اندر آنے والے 1 یا 2 سالوں کے اندر کوئی ٹرانزیشنل گورنمنٹ آتی ہے،
حماس جو ہے وہ اپنے ہتھیار ڈالتا ہے. اول تو فی الحال حماس ہتھیار نہیں ڈالنا چاہتا, بٹ مے بی اگر حماس ڈسمینٹل کرتا ہے اپنے ہتھیار کو, اپنی ٹنلز کو فارغ کرتا ہے, ختم کرتا ہے, تو ٹونی بلیئر صاحب کا رول بڑا انپورٹنٹ ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ٹونی بلیئر صاحب کا رول کیا ہے. فارمر یو کے پرائم منسٹر سر ٹونی رابنس has been involved in discussions about leading a post-war transitional authority in Gaza. اب more importantly ٹونی رابنس, ٹونی بلیئر, میرے منہ پہ ٹونی رابنس آ گیا کیونکہ میں ان کی بڑی کتابیں پڑھی موٹیویشنل کی, لیکن ان کا نام ٹونی بلیئر ہے. آئی ایم سوری. ٹونی بلیئر جو ایکس پرائم منسٹر ہیں یونائٹڈ کنگڈم کے, جو بڑے پاورفل پرائم منسٹر ہیں, 10 سال رہے ہیں یہ یونائٹڈ کنگڈم کے پرائم منسٹر, بڑے طاقتور پرائم منسٹر تھے. ٹونی بلیئر صاحب جو ہے انہوں نے بڑی انپورٹنٹ بات یہ کی ہے کہ وہ تیار ہیں اگر آنے والے ٹائم پہ غزہ کے اندر کوئی ٹرانزیشنل گورنمنٹ آئے گی, انفراسٹرکچر بنایا جائے گا, تو ٹونی بلیئر صاحب جو ہیں وہ اس انفراسٹرکچر گورنمنٹ کو لیڈ کریں گے, بیسیکلی پیسے بنائیں گے. یو نو واٹ آئی ایم سیئنگ. یہ بلڈر بھی ہیں بہت بڑے, ٹرمپ صاحب کی طرح ان کے بھی بزنس کے انٹرسٹ ہیں, تو یہ غزہ میں جب بلڈنگس بنائیں گے تو ان کو کیا ملے گا, پیسہ ملے گا, تو ہی ول بیکم مور رچ. سو کہانی آلویز اباؤٹ دا اکانومی. اگلی بات سنیے گا, آپ یہ ساری باتیں ہو گئی ہیں, میں آپ کو اس سارے معاملے کی جو ہے وہ رزلٹ بتاؤں گا, امپلیکیشن سمری بتاؤں گا, کرکس بتاؤں گا, پھر میں آپ کے سوالات کے جواب دوں گا. دیکھیں بات یہ ہے مور امپورٹنٹلی کہ ایک بات تو طے ہے کہ جو پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ تھا وہ دوبارہ سے اب اجاگر ہو چکا ہے. مڈل ایسٹرن کنٹریز, ایون عرب کنٹریز, مسلم کنٹریز, اور خاص طور پہ ویسٹرن کنٹریز, وہ کنٹریز جو بہت زیادہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے تھے, یونائٹڈ کنگڈم, جرمنی, فرانس, ناروے, ڈنمارک, ایون یونائٹڈ اسٹیٹس, کینیڈا, یو نیم اٹ, آسٹریلیا, یہ سارے کنٹریز دے آر آن دا سائڈ آف دا پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ. وہ چاہتے ہیں کہ فلسطینی ریاست بنے, کیونکہ اگر فلسطینی ریاست نہیں بنے گی تو اسرائیل اپنی بدماشی کرتا رہے گا. اور جو ڈیموگرافک چینج آیا ہے, دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا, یہ جو کنٹریز اس ٹائم فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہیں ویسٹرن, یہ کوئی ان میں اچھائی یا برائی کی بات نہیں ہے, یہ ان کے اندر کوئی بہت ثواب کمانے کی نیت آ گئی. نو, ناٹ لائک دیٹ. اصل میں آسٹریلیا سمیت جتنے بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کے اندر ڈیموگرافک چینج آیا. وہ کیا چینج آیا؟ 1970, 80 اور 90 کی دہائی میں ایشیا سے اور جو افریقن کنٹری سے اور لیٹن امریکن کنٹری سے یہ جو لوگ گئے تھے جابس کرنے, کاروبار کرنے, اب ان کی تیسری نسل, ان کے بچوں کے بھی بچے اس ٹائم وہاں پہ پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو ڈیموگرافک چینج یہ ہے کہ ان سارے ویسٹرن کنٹریز کے اندر نان وائٹ پاپولیشن آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے. اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو اگر گورنمنٹ میں رہنا ہے تو یہ ساری گورنمنٹس ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہیں نا, تو ان کو ووٹ کس سے چاہیے ہوگا؟ ان ساری بلیک پاپولیشن سے یا نان وائٹ پاپولیشن سے. اور نان وائٹ پاپولیشن کیا کہتی ہیں؟ نان وائٹ پاپولیشن سے کہتی ہے کہ دیکھیے بھائی, آپ پچھلے 100 سال سے ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, آپ غزہ کے معاملے پہ آپ کا سارا کھاتا فارغ ہو جاتا ہے, آپ اسرائیل کو کہتے ہیں اسرائیل کے ساتھ بڑا زیادتی ہوئی, ہولوکاسٹ ہوئی. بھائی ہولوکاسٹ 100 سال پہلے ہوئی, ہم سب کنڈیم کرتے ہیں ہولوکاسٹ میں جو ہوا, ہٹلر نے غلط کیا, آپ کسی عام بندے کو نہیں مار سکتے, لیکن ہولوکاسٹ ہو گئی. آپ وہ اسی ہولوکاسٹ مینٹیلٹی کو لے کر اسرائیل کو آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اور اسرائیل اپنا کھاتا یہاں پہ کھول کے لوگوں کو مار رہا ہے, جینوسائڈ کر رہا ہے. تو وہ جو ایک ڈیموگرافک چینج آیا ہے, وہ ڈیموگرافک چینج کی وجہ سے ان گورنمنٹس کو ووٹ لینا ہے, فرانس کے پریزیڈنٹ کو ووٹ لینا ہوتا ہے, یو کے کی یہ ساری گورنمنٹس ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہیں, تو ان پہ پریشر ہے. سو اس وجہ سے جو پبلک پریشر بڑھ گیا, تو انہوں نے مجبور ہوئے ہیں کہ یہ ایکسیپٹ کریں کہ اگر اسرائیل نے ویسٹ بینک کو انیکس کیا تو اسرائیل پہ ویسٹرن کنٹریز سینکشنز لگوائیں گے رائٹ ناؤ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ اسرائیل نے غزہ کا جینوسائڈ ختم نہ کیا, لوگوں کو مارنا ختم نہ کیا, تو وہ اسرائیل پہ سینکشنز لگائیں گے. تو یہ یورپین یونین کی, یورپین کنٹریز کی مور امپورٹنٹ اوبلیگیشن آ چکی ہے. دوسری چیز یہ کہ پیلسٹینین اسٹیٹ کا جو رستہ ہے وہ ہمیں آتا ہوا نظر آ رہا ہے. فی الحال یہ اتنا آسان نہیں ہوگا, اسرائیل بھی اس چیز کو اتنی ایزیلی ایکسیپٹ نہیں کرے گا, کیونکہ یہ بات پچھلے 70 سال سے ہے. بٹ دا تھنگ از دیٹ کہ یہ چیز جو ہے یہ آنے والے ٹائم پہ ہمیں نظر آئے گی, کہیں نہ کہیں پیلسٹین کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اسٹیٹ ہڈ تو مل جائے گا. اب مور امپورٹنٹلی اگلی بات سنیے گا. اگلی بات یہ کہ نیتن یاہو صاحب کا ایک ڈائلاما ہے. نیتن یاہو صاحب کا ڈائلاما یہ کہ اگر وہ فلسطینی ریاست کو قبول کر لیتے ہیں تو ان کی جو آئیڈیالوجی ہے, ان کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ انہوں نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے. اب گریٹر اسرائیل کیا ہے, نیتن یاہو صاحب کا گریٹر اسرائیل کیا ہے, اور جو زائنسٹ لابی ہے اس کا گریٹر اسرائیل کچھ اور ہے. اب نیتن یاہو صاحب کا گریٹر اسرائیل کیا ہے وہ میں آپ کو میپ دکھا دیتا ہوں. وہ گریٹر اسرائیل کسے مانتے ہیں, اور جو اس ٹائم جو زائنسٹ فنڈامنٹلسٹ ہیں, جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے مذہبی یا بہت زیادہ کٹر لوگ ہیں, جو گریٹر اسرائیل کو مانتے ہیں وہ کچھ اور ہے. نیتن یاہو صاحب گریٹر اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ پچھلے دنوں انہوں نے آئی ٹی وی ایک اسرائیل کا ٹیلی ویژن اس کو انٹرویو بھی دیا. اوکے, اس کو سنیے گا غور سے, میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اوکے, اب بات یہ ہے کہ نیتن یاہو صاحب کہتے ہیں مور امپورٹنٹلی کہ جو ویسٹ بینک ہے اور غزہ ہے, یہ ان دونوں کو انیکس کر کے, یہ ان کا خواب ہے کہ وہ ان دونوں کو انیکس کریں اور گریٹر اسرائیل بن جائے. یہ گریٹر اسرائیل کی سوچ جو ہے یہ گورنمنٹ آف اسرائیل کی سوچ ہے. اب ظاہری بات ہے جو گورنمنٹ کی سوچ ہے اس میں ویسٹ بینک کو بھی انیکس کرنا چاہتے ہیں یہ, اور غزہ کو بھی. اگر یہ دونوں انیکس ہو جاتے ہیں تو آنے والے ٹائم پہ کہا جا رہا ہے
کہ اسرائیل گریٹر ہو جائے گا. یہ اس میں جارڈن، اس میں سیریا یا سعودی عربیہ نہیں آتا. جو دوسرا میپ ہے گریٹر اسرائیل والا، اس میں وہ جوئش لابی ہے یا وہ زائونسٹ لابی ہے، وہ اس چیز کے بارے میں بات کرتی ہے. نیتن یاہو صاحب فی الحال کہتے ہیں کہ ان کو گولان ہائٹس مل گئی ہیں، ان کو ویسٹ بینک چاہیے اور غزہ چاہیے. ان کا تو گریٹر اسرائیل یہی ہے. تو وہ گریٹر اسرائیل ان دونوں کو کہتے ہیں اگر وہ ان کو انیکس کر لیں. بٹ ٹرمپ صاحب نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ گریٹر اسرائیل نہیں بننے دیں گے، وہ انیکس نہیں کرنے دیں گے ویسٹ بینک کو.